نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ نے کیا بارگاہ غوث ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہر بغداد ولی ہے، ہر کام کے سجدوں کی تمنا ہے جبھی کو، یہ کس قدر ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرت صوفی مشتاق احمدی صاحب زندہ مندوب، حضرت علامہ مولانا شاہ محمد چشتی صاحب اور برادر مکرم جناب سہیل قادری صاحب، دیگر سامعین ذی وقار معززین اور کثیر تعداد میں موجود سامعین کرام، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں کیونکہ عشاء کی اذان کے بعد تو میں غور سے کرتا ہوں، تو آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. جو مواد 1 گھنٹے میں بیان ہونا ہے اس کو انشاءاللہ 35-40 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، کیونکہ الاستقامۃ فوق الکرامہ، کرامت سے آگے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات تو اتنی ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کا علمی مقام ہے کہ 13 علوم کے اندر آپ کو مہارت تھی. آپ صوفی بھی تھے، عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے. آپ کی زندگی کو 91 سال آپ نے عمر پائی. آپ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے 18 سال کا وہ عرصہ ہے جو آپ نے جیلان میں گزارا، جو آپ کا آبائی علاقہ ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی. اس 18 سال کے عرصے کے اندر جیلان میں آپ دین سیکھنے میں مصروف رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ غیبی اشارہ دیا گیا کہ آپ دین کے اصول کے لیے جیلان سے کسی دوسرے شہر کا سفر کریں. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ 18 سال کی جو تکمیل ہے، اس کا آغاز بھی غیبی اشارے سے ہوا اور اس مرحلے کا اختتام بھی غیبی اشارے سے ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک چوپائے کی دم پکڑ کر یا اس کے پیچھے چل رہا تھا، اس چوپائے نے مڑ کر مجھ سے کہا مال حاضر خلق کا، اے عبدالقادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. آپ فرماتے ہیں میں دوڑا، گھر کی چھت پر چڑھا، کیونکہ چوپائے تو کلام نہیں کرتے، جانور کلام نہیں کرتے، تو بیل نے کلام کیا تو میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا. فرماتے ہیں ایران کے اندر گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میدان عرفات کو میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا.
جہاں لاکھوں حاجی جمع ہے، حج کا موسم ہے، اس کو غیبی اشارہ سمجھ کر اپنی ماں کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دین پڑھنے کے لیے جیلان سے چلا جاؤں۔ ماں کا مشورہ تھا کہ آپ بغداد چلے جائیں۔ بغداد علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ حضور غوث اعظم بغداد سے نکلے تو ماں نے 2 نصیحتیں کی۔ آپ نصیحت بھی کہہ لیں، وصیت بھی کہہ لیں، کیونکہ آپ کی والدہ سے یہ آپ کی آخری ملاقات تھی۔ پہلی بات ماں نے یہ کی کہ عبدالقادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا۔ یہ 11ویں والے پیر کا پیغام ہے، تو جو 11ویں والا ہے وہ سچ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ بغداد کے اندر جب مسند باز سچ گئی، 70,000 کا مجمع سامنے تھا۔ کسی آدمی نے سوال کیا کہ عبدالقادر یہ شرف کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا سچ کی وجہ سے۔ اور دوسرا، درست العلم حتی صرف و کتباً، کہ میں نے علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، دین سیکھا، اور دین سیکھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ تو سچ اور علم، فرمایا کہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے شرف، تقوی، فضیلت اور رفعت عطا فرمایا۔ بغداد سے آپ نکلے ہیں اور ماں کی یہ وصیت پلے سے باندھ کر نکلے کہ عبدالقادر پلٹ کر جیلان کی طرف نہ دیکھنا۔ ماں تھی نہ، لیکن ماں بھی عبدالقادر جیلانی کی ماں تھی۔ اور حضرت عبداللہ سومئی جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے، ان کی بیٹی تھی، خود ولیہ تھی، نام بھی فاطمہ تھا، اور نام کی بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ماں نے کہا عبدالقادر آگے مشکلات بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، تکالیف بڑی ہیں، عبدالقادر پلٹ کر جیلان کی طرف نہیں دیکھنا، بغداد نہ چھوڑنا۔ فرماتے جب میں بغداد گیا تو 33 سال کا عرصہ بغداد میں کیوں گزارا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ مسجد کا محراب، نہ منبر، نہ خانقاہ، نہ مرید، نہ شاگرد۔ بغداد کی گلیوں میں یوں پھرتا تھا اور دین یوں حاصل کیا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا، لیکن ماں کو خط لکھا، اماں جان اللہ نے آپ کا حق جو میرے ذمہ لازم کیا ہے، آپ اجازت دیں تو میں واپس جیلان آ جاؤں۔ تو ماں نے جواب دیا کہ عبدالقادر جیلان نہ آنا، بغداد نہ چھوڑنا، حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ فرماتے ماں کی یاد نے مرتبہ اس قدر ستایا کہ میں بغداد سے نکل گیا، غیبی ہاتھ نے مجھے پکڑ کر بغداد کی طرف واپس کھینچا اور کھینچ کر کہا عبدالقادر اگر تم بغداد چھوڑ دو گے تو بغداد والے لوگوں کی اصلاح کون کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کون کرے گا، ہدایت کا سامان کون کرے گا۔ فرماتے میں واپس بغداد آ گیا، 33 سال کا عرصہ، 18 سال پہلا مرحلہ، 33 سال دوسرا مرحلہ، 40 سال تیسرا مرحلہ، کل 91 سال عمر ہے حضور غوث اعظم کی۔ یہ 33 سال کی بات کر رہا ہوں، اور 33 سالوں کے اندر 25 سال وہ ہیں جس کے لیے 11ویں والے پیر خود فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلات دیکھی، اور ان 25 سالوں کے اندر 1 سال وہ ہے کہ جب فرماتے ہیں کہ بغداد میں قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ میسر نہیں تھا، مجھے کسی نے کہا عبدالقادر جان بچانی ہے تو درختوں کے پتے کھاؤ۔ فرماتے میں جنگلات کی طرف گیا، 70 درویشوں کو دیکھا جو پتے توڑ کر کھا رہے ہیں، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شریعت کہتی ہے جب موت و حیات کی کشمکش ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اضطراری حالت ہو تو مردار کھانا بھی جائز ہے، تو ہم تو مبارک درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ 11ویں والے پیر کے لفظ سنیے، فرماتے بھوک مجھے بھی تھی، لیکن میں نے ان درویشوں سے کہا کہ عبدالقادر بھی اگر درختوں کے پتے کھائے گا تو تم کیا کھاؤ گے؟
لہذا میں درختوں کے پتے بھی نہیں کھاتا. آپ فرماتے میں واپس آ گیا. بغداد کی مسجد یاسین ہے, اس مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. لاکھ سنیے اس پیر کے جس کی 11ویں کا لنگر آج پوری دنیا کھاتی ہے. اس نے پیغام دیا کہ مقام ایسے نہیں ملتے, رفعت اور بلندی اور شرف ایسے نہیں ملتا. پہلے پھٹی سے گزرنا پڑتا ہے اور پہلے مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے. فرمایا مسجد یاسین کے کونے میں بیٹھا تھا, پیر سے آواز آ رہی تھی, چلنے سے عاجز تھا, اوزان خطا ہو گئے, سر چکرانے لگا. اور یہ جملہ سنیے, حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے موت کو سامنے دیکھا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آج عبدالقادر کا دنیا میں آخری دن ہے. آج دھوپ موت کے منہ میں دھکیل دے گی. فرماتے وہی لمحہ تھا, مسجد میں ایک بندہ داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں روٹی بھی تھی اور بنا ہوا گوشت بھی تھا. فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ وہ جس وقت لقمہ اٹھاتا, لقمہ وہ اٹھاتا, منہ میرا کھل جاتا. کہتے میں نے اپنے نفس سے کہا عبدالقادر, اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خدا کی ذات پر توکل رکھو, یقین رکھو, اور اگر اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہیں بھوکا نہیں چھوڑے گا. بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. فرماتے اصرار کیا تو میں چلا گیا, لقمہ اٹھایا. لقمہ بولیں گے آپ, پہلا لقمہ اٹھایا. کہتے ہیں ضمیر سے آواز آئی, کیا جو آج ہمارے معاشرتی جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. ضمیر سے آواز آئی, عبدالقادر جو کامل مومن ہوتا ہے وہ کسی کے رزق پر نظر نہیں رکھتا. یہ کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, کہاں رہتا ہے, گاڑی کہاں سے لی ہے, کما کہاں سے رہا, یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے آج ہمارے معاشرے کی. فرمایا مومن وہ ہے جو کسی کے رزق پر نظر نہ رکھے. آپ فرماتے جب ضمیر نے اندر سے آواز دی, اس ساتھ ہی وہ نوجوان جو کھانے میں شریک کر رہا تھا, اس نے مجھ سے کہا کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا جیلان سے آیا ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ دین پڑھنے آئے ہو. اچھا اگر تم جیلان سے آئے ہو, جیلان سے ایک اور بندہ بھی آیا, نام اس کا عبدالقادر ہے, وہ بغداد دین پڑھنے کے لیے آیا ہے. آپ فرماتے میں نے فوراً اس سے کہا تیرا اس عبدالقادر سے کیا کام ہے. اس نے کہا کام کیا ہونا ہے, یہ جو روٹی تو کھا رہے اسی عبدالقادر کی ہے, یہ کھانا اسی عبدالقادر کا ہے. فرماتے میں نے پوچھا کیسے. اس نے کہا اس کی ماں نے جیلان سے رقم دے کر بھیجا تھا, 8 دن تھے, 3 دن بھوک میں گزرے, آپ مجبور ہو کر وہ عبدالقادر جیلانی نہیں ملا, مجبور ہو کر کھانا خریدا. لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے, پیسے کسی کے, رزق کسی کا, اور ہاتھ میں صاف کر رہا ہوں. حضور غوث اعظم نے فرمایا بے فکر ہو کر کھا, وہ عبدالقادر تیرے سامنے بیٹھے, پریشان نہ ہو, بے فکر ہو کر کھا. پھر فرمایا رقم کتنی بچی ہے. اس نے کہا جناب 8 دینار میں سے کچھ رقم سے کھانا خرید تیرے کام آئیں گے. راستے میں سادے راہ ہے, خرچ ہے تیرے سفر کا. اور فرمایا آج عبدالقادر کے پیغام لے کر جا. کیا کہ اگر خدا کی ذات پر یقین کامل ہو اور بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو رازق تصور نہ کرے تو رب رزق کا انتظام وہاں سے کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. فرمایا چڑیا صبح گھونسلے سے اڑتی ہے, وہ نہیں جانتی مجھے خوراک دانا کہاں سے ملے گا, لیکن اتنی بات وہ ضرور جانتی ہے کہ رب بھوکا نہیں مارے گا.
رب بھوکا نہیں مارے گا، اس کو خدا کی ذات پر یقین کامل ہے۔ فرمایا آج عبد القادر کا پیغام لے جا، مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، جس کا اب رب نے میرے لیے رزق انتظام کیا، آگے بھی اللہ میرے لیے رزق انتظام کر دے۔ یہ 35 سال کا عرصہ جس کا ایک منظر صرف میں نے عرض کیا، ورنہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جو خود آپ نے بیان کیا۔ آئیے وہ 40 سالہ دور کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ فرماتے میں پڑھتا تھا بغداد کے اندر، میرے 2 کلاس فیلو تھے۔ کتنے؟ 2 کلاس فیلو۔ توجہ آپ کی رہنی چاہیے، یہ بڑی اہم بات کرنے لگا۔ 2 کلاس فیلو تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر یہاں بغداد میں ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے حضرت غوث، اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ چند لمحوں میں غائب ہو جاتا ہے، چند لمحوں میں واپس آ جاتا ہے، آؤ ذرا زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ فرماتے میں بھی ساتھ چل پڑا، 3 آدمی چل پڑے۔ راستے میں گفتگو ہوئی کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ فرماتے میرے ایک دوست کا نام تھا ابن سکا، وہ کہنے لگا کہ وہ ولایت کا دعویٰ کرتے میں تے جامعی سوال پوچھنا ہے، اور سوال پوچھ کر مشکل میں ڈال کر اس کو شرمندہ کر دوں گا، وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ شیخ عبداللہ نے کہا میں بھی پہلی پوچھنے جا رہا ہوں اور میں بھی کوئی ایسا سوال کروں گا، وہ اپنی نظروں میں شرمندہ ہوگا، جواب نہیں دے سکے گا۔ حضور غوثیات ان کی بارگاہ میں بھی بغداد کے چوٹی کے 100 فقہاء آئے۔ کتنے؟ 100 مفتی بغداد کے سب سے بڑے فقہاء تھے وہ۔ جب آئے مشکل سے مشکل سوال تیار کر کے لائے، سامنے آ کر بیٹھے۔ حضور غوثیات نے جب منہ کھولا تو نور کی ایک شعاع ایسی نکلی کہ ان کے سینوں سے گزری۔ پھر کوئی ہوا میں اچھل رہا تھا، کوئی لباس پھاڑ رہا تھا، کوئی پگڑی کھول رہا تھا۔ آپ نے ایک ایک کو پکڑا، فرمایا سوالوں کا قضا و جوابوں کا قضا۔ اے مفتی تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرے سے کہا تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ 100 چوٹی کے فقہاء میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کہا تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ فرمایا تم نے عبد القادر کو کیا سمجھا؟ وہ صرف لنگر کھلا رہا ہے؟ نہ، عبد القادر ولیوں کا بھی امام ہے اور عبد القادر مفتیوں کا بھی امام ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ذرا توجہ فرمائیں۔ ابن سکا نے کہا میں کوئی سوال کروں گا، شیخ عبداللہ نے کہا میں بھی کوئی پہلے پوچھوں گا۔ حضور غوثیات سے کہنے لگے تسی کی کرن جا رہے ہو؟ آپ نے لفظ سنیں گے، وہ بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا چھوکرا جو جیلوں کے اندر بیٹھ کر نہ کسی عالم کے سامنے آتا ہے، نہ کسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور اپنی جلد کے ذریعے ایک حدیث کا ٹوٹا وہاں سے پکڑا، دوسرا وہاں سے پکڑا، قرآن کی منمانی تفسیرات کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ کہ بابت شیعی کوئی نہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ قرآن کا مذاق ہے، رسول اللہ کے فرامین کا مذاق ہے۔ اس لیے یہ روایت درس کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم سے کہنے لگے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا، اللہ کی پناہ میں اللہ کے ولی کا امتحان دوں گا۔ میں کون ہوں تو سوال کرنے والا؟ میں اللہ کے دوست کی آزمائش میں ڈالوں؟ نہ، کیوں جا رہے ہیں؟ لفظ سنیے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں رب کے ولی کے چہرے سے ٹپکنے والے ولایت کے نور کی خیرات لینے جا رہا ہوں۔ اب یہ تینوں حضرت غوث کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ غائب تھے، موجود نہیں تھے۔ اچانک نمودار ہوئے اور نمودار ہو کر ابن سکا سے کہا، توجہ فرمانا، ابن سکا سے کہا سوال تو آپ پوچھے گا یا سوال بھی میں دساں؟ سوال تو خود پوچھے گا یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا جناب
آپ بتائیں. فرمایا تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے. فرمایا ایک خبر بھی سن. بددعا نہیں خبر. بولا کیا؟ فرمایا تجھے ایمان پہ موت نصیب نہیں ہوگی. تو اسلام سے نکل جائے گا, عیسائی ہو کر مرے گا. شیخ عبداللہ سے کہا, فرمایا تو بھی سوال خود پوچھے گا یا میں بتاؤں؟ کہا آپ بتائیں. فرمایا تو نے یہ سوال پوچھنا تھا, اس کا جواب یہ ہے. فرمایا تجھے بھی خبر دے رہا ہوں, تو کانوں تک دنیا میں ڈوب جائے گا اور اللہ کی یاد سے غافل ہوگا. پھر آیا 11ویں الگ. حضرت غوث نے حضور غوث اعظم کی طرف دیکھ کر کہا, عبد القادر جڑا ادب تو کیتا ہے میں وہ بھی تکیا ہے. اے عبد القادر, تم نے جو اللہ کے ولی کا ادب کیا, تم نے یہ نہیں کہا بابے شہید کوئی نہیں, تم نے اللہ کے ولی کا ادب کیا. اس ادب کی وجہ سے تم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا. اے عبد القادر, میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, تم بغداد کے منبر پر بیٹھو گے, 70,000 کا مجمع تمہارے سامنے ہوگا اور بغداد کے منبر پر تم اعلان کرو گے, قدمی آسی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اور عبد القادر, میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, زمانے کا ہر ولی گردن چھکا کر تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. نوجوان توجہ فرمائیں. وہ جس نے کہا بابے شہید ہوئی نہیں, وہ ایک عیسائی بادشاہ کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر عیسائی ہو کر مرا. اور وہ دوسرا جس نے کہا بابے کے شہید کوئی نہیں, وہ وزیر بن کر دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی یاد سے غافل ہوا. اور جس نے ولیوں کا ادب کیا وہ بغداد کے منبر پر بیٹھا, 70,000 کا مجمع سامنے آیا, بلاد عجم سے جانے والا بلاد عرب میں خطیب بن کر بیٹھا, عربوں سے خطاب کرنے کے لیے. لعاب رسول کی برکت اور لعاب حیدر کرار کی برکت, 70,000 کا مجمع سامنے تھا. اعلان کیا 11ویں والے پیر نے, قدمی آسی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ایک بزرگ سے شیخ علی بن ہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے منبر کا پایا پکڑ کر رکھتے. اندازہ ڈالو کتنا قرب سی. انہوں نے فوراً حضور غوث اعظم کا پاؤں پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا. آپ نے فرمایا تو جلدی بڑی کی ہے, لیکن پہلا نمبر کوئی اور لے گیا. فرمایا حضور میں سامنے بیٹھا ہوں, ظاہر میں نہیں, پہلا نمبر کون لے گیا؟ میں تمہیں چشتیاں. یہ گل کہ میں کرنی سی کیونکہ میرے قبیلے کی گل ہے. آج یہ جو سلاسل کو لڑانے والے ہیں نا, ذرا ہوش کے ناخن دیں. سلسلوں کے جو بڑے تھے وہ یوں محبت میں جڑے ہوئے تھے. توجہ ہے, سلسلوں کے اندر تعصب نہیں تھا, سارے جڑے ہوئے تھے. تو حضور غوث اعظم نے علی بن ہتی سے کہا تو نے جلدی بڑی کی ہے, لیکن ایران کے علاقے خراسان کی پہاڑیوں کے اندر اللہ کا ایک ولی گردن چھکا کر بیٹھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اعلان کیا تو اس نے کہا بالا راسی, صرف میری گردن نہیں, میرے سر پہ بھی عبد القادر کا قدم ہے. اس ادب کی وجہ سے اللہ اسے ہندوستان کی ولایت کا تاج عطا کرے گا. سوال کیا حضور کون ہے؟ فرمایا غیاث الدین کا بیٹا سلطان الہند عطا رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ,
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری توجہ حضرات اس اکرام کا سنیے نا جو بھی میں نے یاد ہے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا ہٹ کے چلے آئے بات سمجھ آ رہی اچھا کمال یہ تھا کہ 70,000 کے مجمع میں کون بندہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی 11ویں والا جانتا تھا اس کے دل میں کیا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں کیا پوچھنا چاہتا ہے نیت کیا لے کر آیا ہے کون ہے کہاں سے آیا ہے وہ محفل ایسی بھی نہیں تھی اپنے برادر سہیل صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جہاں درجن ناتخوان ساری رات پڑے خطیب کی باری آئی تو لوگوں پر نیند کا غلبہ ہو انہوں خطیب بندے جگہ گئے یا تقریر سنا لے المیہ ہے ہمارا لیکن اس مجلس سے جانے والے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو فجر کے وقت اٹھ کر جاتے ہیں کہ کیا سنا وہ کہتے ہیں چھن 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 کے علاوہ کچھ نہیں سنا لنگر کھایا کپڑے جاڑے گھر چلے گئے 11ویں والے پیر کی مجلس سے 1,00,000 بندہ توبہ کر کے اٹھا زانی تھا شرابی تھا ڈاکو تھا چور تھا لٹیرا تھا ایک مرتبہ 11ویں والے کی مجلس میں آیا پھر ڈاکو نہیں رہا چور نہیں رہا شرابی نہیں رہا زانی نہیں رہا توبہ کر کے گیا اور کس طرح توبہ کی ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ شوق ہویا کہ میں ذرا گنا دے سے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں ایک مجلس میں سینکڑوں لوگ توبہ کرتے تھے کہتے ہیں میں چھوٹا سا دھاگا ساتھ لے گیا توجہ فرمانا دھاگا ساتھ لے گیا ایک کرامت ہے دھاگا لے گیا قمیص کے نیچے رکھ لیا 70,000 کے مجمع میں بیٹھ گیا ایک بندے نے توبہ کی دھاگے کو گرہ لگائی دوسرا اٹھا دھاگے کو گرہ لگائی 2 ہو گئے تیسرا اٹھا تیسری گرہ لگائی 3 ہو گئے میں دھاگے کو گرہ لگا رہا ہوں اچانک 11ویں والے پیر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تو کیا کر رہے ہیں میں لوگوں کے دل کی گرہ کھول رہا ہوں میں لوگوں کے دل کی گرہ کھول رہا ہوں اور تو گرہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بات کو سمجھئے اگر 11ویں والے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم جو ہے تو 12ویں والے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم لوگ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں تو اگر یہ شان خدمتگاروں کی تو سردار کا اور شیخ ابو بکر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود بغداد کے بہت بڑے بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گھر میں مطالعہ کر رہا تھا اسٹڈی کر رہا تھا کتاب پڑھ رہا تھا ذہن میں سوال آیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے آج بھی چونکہ بہت سی مساجد کے بعد آپ دیکھیں گے اہل سنت والجماعت جس کو پوچھو وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں سنی کون ہے سنی او بھائی بولو نا ہمیں بولو سارے ہم سنی ہیں کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ مانا نہیں صحابی جو رسول اللہ نے فرمایا فرقہ ناجیہ وہ ہے نجات والا گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو وہ کون ہے بریلی والے نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ سبحان اللہ نہ ناسخی ہے نہ خارجی ہے نہ تفصیلی ہے ہمیں سنی ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن حضور کی آپ نسبت کا حیا یہی اہل سنت کے ناطے ہیں اور الحمدللہ پاک نبی کی آپ نسبت کا ادب کرنے والے ہم ہیں جن کو سنی کہا جاتا ہے شیخ ابو بکر امام کہتے ہیں ذہن میں سوال آیا ساڈا عقیدہ کی ہے نوجوان دوست بیٹھے ہیں آج مرزا رامپی سارے ندیم اور وہ ایک پینٹ ٹائپ والا ایک آج کل آیا ہوا ہے انہوں نے اتنی گمراہی پھیلائی کہ آج ہمارا نوجوان کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ شقیدہ کچھ نہیں ہوتا یہ مسلک شسلک کچھ نہیں ہے سارے ٹھیک ہیں
جو جدھر بلائے ادھر چل پڑو. اگر سارے ٹھیک ہے تو پھر کہ ناجیہ کون ہے؟ اگر سارے ٹھیک ہے تو وہ باقی 72 کون ہے؟ 72 فرقے باقی کون ہے؟ اگر سارے ٹھیک ہے تو قرآن کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے. وہ سفید چہروں والے کون ہیں؟ اگر سارے ٹھیک ہے تو ہم اہل سنت والجماعت کا مصداق کون ہے؟ اگر سارے ٹھیک ہے تو امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، جانتے ہو امام زین العابدین؟ امام حسین پاک کے لفظ جگر اور حضرت امام محمد باقر کے ابا جی، امام جعفر صادق کے دادا جان اور امام موسیٰ کاظم کے پردادا جان اور امام علی رضا اور امام محمد تقی اور امام علی لقی اور امام حسن عسکری کے جد آقا حضرت امام زین العابدین سے سوال ہوا سنی کون ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا سارے ٹھیک ہیں، سارے سنی ہیں. آپ نے فرمایا وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا چہرے چمک رہے ہوں گے وہ سنی ہیں. ہر پیتا حضور کوئی علامت فرمایا علامتہ ویسے تھے بہت میں ایک علامت سنیوں کی یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم. جو سنی ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں یار درود تو سارے پڑھتے ہیں لیکن سوال کے سلام کون پڑھتا ہے؟ سلام کون پڑھتا ہے؟ درود تو سارے پڑھتے ہیں، سلام کون پڑھتا ہے؟ تو شیخ ابو بکر امام کا یہ جملہ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اگر عقیدہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ کیوں سوال لے کر چلے؟ حالانکہ خود بلند پایا ولی تھے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ سوال بغداد والے پیر سے کروں گا. 70,000 کی مجلس میں پہنچا، کہتے ہیں ابا جی بھی گھر نہیں تھے، جلدی بھی تھی واپس آنا تھا، والد صاحب گھر ہے. بولو میں سارے یہ گل بھی بڑی اہم ہے، ابا جی گھر. آخر پہ آپ سمجھیں گے کہ بات آپ سے کیوں دوہرا رہا ہوں. ابا جی گھر نہیں تھے. سوال کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے میں جو حضور غوث اعظم کی مجلس میں داخل ہوا کیا کچھ نہیں میں پہلا جملہ 11ویں والے پیر کی زبان سے سنا اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے بزرگوں اور صحابہ کا عقیدہ. اب سوال کا جواب تو مل گیا لیکن میں نے سوال کیا نہیں تھا تو میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے کسی اور سے کہہ رہے ہوں. آپ نے پھر میری طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے بزرگوں اور صحابہ کا عقیدہ تھا. کہتے میں نے پھر سوچا خطبہ کی عادت ہوتی ہے دائیں بائیں دیکھ کر بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ویسے ہی دیکھا ہو. پھر وہ جملہ جو پہلے عرض کیا ابا جی گھر ہوں سنو. حضور غوث اعظم نے تیسری مرتبہ دیکھا، فرمایا کون قد جاء ابو کا اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پہلے بزرگوں اور صحابہ کا عقیدہ تھا. اب دیر نہ کر اٹھ گھر جا، ابا جی گھر تشریف لا چکے. پھر اس 11ویں والے پیر نے اعلان کیا لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی وجودکم انتم بین یدی کالقواریر یری ما فی بواطنکم وما فی ظواہرکم. ذرا سمجھنا ایڈی لمبی بات ویسے نہیں پڑی، گال پڑی رقم ہے. آپ نے فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کا تالا نہ ہوتا، لجام کا معنی ہوتا ہے لگام، تو لگام نہ ہوتی شریعت کی اور تالا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لاخبرتکم، لوگوں میں تمہیں ضرور بتاتا. کیا؟ تم گھروں میں کھا کر کے آتے ہو. گھروں میں کھا کر کے آتے ہو.
اور وما تدخرون فی بیوتکم، گھروں میں جمع کیا کرتے ہیں؟ انتم بین یدی کالقواریر، لوگوں یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارے باطن کو نہیں جانتا، میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آئینے کو دیکھتا ہوں، شرع ما فی بواطنکم فما فی ظواہرکم، لوگوں میں تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں، باطن بھی دیکھتا ہوں، ظاہر اور باطن میری نگاہوں میں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم کھاتے کیا ہو، جمع کیا کرتے ہو۔ عرض کیتا حضور دستے کیوں نہیں پھر بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کی کرامات میں اضافہ ہوگا، بتائیے کہ لوگ گھروں میں کھاتے کیا ہیں، جمع کیا کرتے ہیں۔ فرمایا بتا سکتا ہوں، شریعت نے منع کیا ہے۔ بولو میں سنیو، آج غیرہ نتو خیرہ سارے ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ جو یہ کہے کہ فرشتے سوال کرتے ہیں بارش برسانی ہے یا نہیں برسانی ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ داڑھی جیل میں ہونی چاہیے، چہرے پر داڑھی ضروری نہیں، وہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ جو یہ کہے کہ یہاں نمازیں ضروری نہیں کعبے میں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ 11ویں والا پیر وہ ہے جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، صحابہ اور تابعین کے بعد امت کا سب سے بڑا ولی حضور غوث اعظم ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں ولی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اس کی ولایت بعد میں ہوتی ہے، شریعت پہلے ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم پہلے ہوتا ہے، اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے۔ تو 11ویں والے پیر کا پیغام ہے وہ جو بادلوں سے آواز دے کر کہا گیا عبد القادر تجھے نمازیں معاف ہو گئی، روزے معاف۔ فرمایا کیوں جناب؟ کہا اس لیے کہ تم بہت بڑے ولی بن گئے ہو، شریعت کا حکم اٹھ گیا، حلال حرام کا تمہارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے۔ آج کا کوئی نام نہاد اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں آج اگر نقل ہے نا نقل، تو اس کا مطلب ہے اصل موجود ہے، کیونکہ نقل تب بھی آتی ہے جب اصل موجود ہوتی ہے۔ تو نقل تب بھی آئی جب اصل موجود ہے۔ خانقاہوں کے اندر شریعت مطہرہ کے پابند پیران نظام موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے نمازیں معاف، روزے معاف۔ فرمایا تو ابلیس ہے، شیطان ہے۔ آج کا کوئی بازاری پیر ہوتا ہوتا نچتا پھرتا، میری کرامت ہے مجھے شریعت معاف ہو گئی ہے، حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، آپ نے فوراً کہا تو شیطان ہے۔ اس نے دوسرا تیر پھینکا، عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچایا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا، اللہ کے کرم نے بچایا۔ لوگوں نے سوال کیا، آپ سے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا کہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس نے یہ کہا کہ شریعت معاف ہو گئی ہے، میں سمجھ گیا شیطان ہے۔ میں بحیثیت طالب علم یہ سمجھا کہ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا شیطان ہے۔ صدیاں بعد مجھے کہہ رہے کہ شریعت معاف ہو گئی ہے۔ شریعت انہیں تو معاف نہ ہوئی جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انہیں تو شریعت معاف نہیں ہوئی، انہیں نمازیں معاف نہیں ہوئی، اور انہیں معاف نہ ہوئی جنہیں مصطفیٰ کریم نے اللہ سے مانگ کر لیا، مراد رسول کو معاف نہ ہوئی، اور دورے داماد پیغمبر جن کو 2 شہزادیاں دیے انہیں معاف نہ ہوئی، اور جو سرکار کی گود میں پلے ہیں پر اڑتے ہوش مصطفیٰ حیدر کرار انہیں معاف نہ ہوئی۔ ان کی تو ایک جا رہی تھی تو وہ رو پڑے تھے، وہ تو ایک جا رہی تھی تو وہ رو پڑے تھے کہ میں نے قضا کبھی پڑھی نہیں ہے، ادائی پڑھی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے میں سمجھ گیا شیطان ہے کہ بندہ کسی مقام پر بھی پہنچ جائے شریعت کا حکم اس سے نہیں ہوتا۔ آپ غریب پر تھے، سخی تھے، خوف خدا کی کیفیات کے اندر سرشار تھے، اور 11ویں والے پیر نے پیغام دیا اگر اللہ سے ڈرو گے پھر کسی سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے پھر اس سے بھی ڈرو گے جس سے نہیں ڈرنا۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، تصور کر سکتے ہیں؟
सांप मुंह खोल कर वहां बैठे जहां 11वीं वाले पीर ने पेशानी रखनी है। आप सजदे में गए और हाथ से साइड पे कर दिया, गोया दसिया तू कौन है? ये उससे पूछे ना जो कहते हैं बाबे ते शे कोई नहीं। हाथ से साइड पर किया, सजदा किया, उठ कर बैठ गए। फरमाते वो सांप मेरे कपड़ों में दाखिल हो गया, यहाँ तक कि मेरी गर्दन तक पहुंचा। उसने अपने आप को मेरी गर्दन के गिर्द लपेट लिया। आप फरमाते जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। फरमाते अगले दिन बगदाद के बाजार के अंदर एक आदमी को देखा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, शक्ल बड़ी खौफनाक थी। उसने मुझे कहा अब्दुल कादिर पहचाना है? मुझे पहचाना? फरमाया तू जिन्नात से तो नहीं है? कहा मैं जिन हूं। फरमाया तू वही सांप तो नहीं कल जो नमाज की हालत में मेरे सामने बैठा था? कहा मैं वही सांप हूं जो कल नमाज की हालत में आपके सामने था। असल में मैं जिन्नात से हूं। फरमाया क्यों आया था? अगली बात सुनिए, क्यों आया था? उसने कहा अब्दुल कादिर मैंने इस तरीके से बड़े बड़े वलियों को आजमाया, उनके इम्तिहान लिया जो विलायत के दावेदार थे, यानी ऐसे बाबे जिनको मिर्जा मानते हैं और जिनके बारे में मिर्जा कह रहे बाबे थे शहीद को नहीं, वो उसके अपने बाबे हैं। कहा उनको मैंने आजमाया, कई जाहिर में डर गए, बातिन मुतमईन था, कई बातिन में डर गए, जाहिर मुतमईन था, कई का जाहिर भी डर गया, बातिन भी डर गया। अब्दुल कादिर पहला बंदा जो न जाहिर में डरा न बातिन में डरा। फिर मैं कौन है? मैं 11वीं वाले पीर वो तेरी जो न जाहिर में डरा न बातिन में डरा। आप गरीब परवर थे, बात समेट रहा हूं, मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग के लिए जाते थे। रात को जिस शहर में आप दाखिल होते वहाँ की उमरा अर्ज करते कि हुजूर साढ़े 11 हमारे दौलत कदे में तशरीफ लाए। आप खुदाम से फरमाते इस बस्ती का गरीब आदमी तलाश करो। गरीब कौन है? उसे तलाश करो। गरीब आदमी तलाश किया जाता, आप उसके घर जाते। तवज्जो फरमाओ, लोगों को पता चलता 11वीं वाला पीर फुलान घर में ठहरा है, कोई सोना ला रहा है, कोई चांदी ला रहा है, कोई दिरहम ला रहा है, कोई दिनार ला रहा है, कोई गल्ला ला रहा है, अजनास ला रहा है, जानवर ला रहा है, तोहफा पेश कर रहा है, नजराने पेश कर रहा है। हुजूर गौसे आज़म वो नजराने कबूल करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो अपने मेजबान से कहते हैं कि अब्दुल कादिर का उसूल है जिस घर में तोहफा वसूल करता है वो तोहफा घर वाले की मिल्कियत होती है, अब्दुल कादिर की मिल्क नहीं होती। ये सारे तोहफे तुम्हारे। वो एक दिन पहले का गरीब वो हुजूर गौसे आज़म की कदमों की बरकत से अमीर बन जाता। आखिरी बात हुजूर गौसे आज़म के हवाले से सुने और बात को समेटते हैं। मिर्जा असल में मैं तो उस मिर्जा का ज्यादा नाम भी नहीं लेता, लेकिन गंद उसने अब इतना फैला दिया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे तलबा पढ़ रहे हैं, यकीन जाने वो दीन से बेजार हो रहे हैं। वो कहते हैं अकीदा शकीदा कुछ नहीं है, और वो कहते हैं मसलक वगैरह कुछ नहीं है। हदीस को कहते हैं कि ये कहानियां हैं, और करामात जो नसेकती से करामत का सबूत मौजूद है उसे कहते हैं कि ये कहानी है। आप सुनिए, रात जरा तवज्जो फरमाइए इस बात पर, तवज्जो फरमाएंगे। हाँ, ये सारा जलसा हो गया, ये लंगर असल लंगर अब आपको मैं देने लगा हूँ, आप इसको कबूल फरमाइए। वो कहते हैं बाबे की शहरी कोई नहीं, उससे सवाल करना चाहिए हमें कि बैतुल मक़दिस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है आज यहूदियों के कब्जे में है, और वो यहूद मुसलमान मुजाहिदीन को चुन चुन कर शहीद कर रहे हैं। सवाल करना चाहिए मिर्जा से कि बैतुल मक़दिस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है जब ईसाइयों के कब्जे में था, तो इस ईसाइयों के कब्जे से मेराज की रात बैतुल मक़दिस को किसने आजाद करवाया था? क्या वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं थे? उनके साथ जो फौज थी, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, उनके साथ जो फौज थी, आधे सिपाही इमाम गजाली के मदरसा निजामिया बगदाद के तालिब इल्म थे, और आधा लश्कर हुजूर गौसे आज़म के 11वीं खाने वाले और सुल्तान
سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت دنیا سے گئے تو شہادت کی موت نہیں ملی. سوال کسی نے کیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں بستر پر, آپ نے فرمایا کہ میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا میرے والد گرامی حضرت نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ وہ حضور غوث اعظم کے مرید تھے, اور سلطان خود حضور غوث اعظم کے صاحبزادے کے مرید تھے, یعنی بالواسطہ حضور غوث اعظم کے مرید تھے. اور ایوبی کے والد بلا واسطہ حضور غوث اعظم کے مرید تھے. ایوبی کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میرے والد مجھے اٹھا کر 11ویں والے پیر کے پاس لے گئے کہ حضور دعا فرماؤ. آپ نے میری گردن پر ہاتھ پھیر کر کہا اللہ اس گردن کو سلامت رکھے, اللہ کوئی بہت بڑا کام لے گا اس سے. فرمایا مجھے کافروں کی تلواروں سے یہ گردن کیسے کٹتی جس گردن کو ہاتھ عبد القادر جیلانی کرتا. پھر مرزا سے سوال کریں اگر بابے شہید کوئی نہیں, سومنات کو فتح کرنے والا کون تھا اور اس نے کیسے فتح کیا تھا کہ اس نے 16-17 حملے کیے, سومنات فتح نہیں ہوا. اس نے اپنے صندوق سے ایک جبہ نکالا, سامنے رکھا اور اس نے کہا یا اللہ تیرے ولی کا جبہ ہے, شیخ رفائی رحمت اللہ علیہ کا جبہ, توجہ فرماؤں گا, شیخ رفائی کا جبہ ہے, یا اللہ جبہ دا واسطہ ہی فتح عطا فرما. فتح مل گئی, سومنات فتح ہو گیا. شیخ خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا غزنوی تو نے جبے کا حق نہیں ادا کیا, میرا جبہ تھا, حق نہیں ادا کیا. حضور ہویا کہ یہ فرمایا منگیا تے کی منگیا, صرف ایک ریاست کی فتح. اگر تو میرے جبے کے توسل سے یہ مانتا کہ روح زمین پر کافر کوئی نہ رہے تو رب اس دھرتی سے کافروں کا نام و نشان مٹا دیتا. حضرات توجہ فرماؤ نا, جس ولی دے جسم نہ لگنا لے جبے دی طاقت ہے, اس ولی دی وجود دی طاقت. اور پھر پوچھئے مرزا سے اگر بابے تے شہید کوئی نہیں, اتنا بڑا فتنہ جس فتنے کے لیے علماء نے لکھا کر وہ فتنہ نہ ختم ہوتا, مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی, گمراہی ہوتی, جس کو دین اکبری کہا جاتا ہے, دین الہی کا نام دیا تھا. مسلمانوں سے کہا ہندوؤں کی طرح تلک لگاؤ, گائے کی قربانی نہ کرو, مسجدیں گرائی گئی, مدرسے گرائے گئے, عربی زبان پر پابندی لگائی گئی. دوسرا نے کہا حرام قرار دیا گیا, حرام کو حلال, حلال کو حرام کہا. پوچھو مرزا سے اس فتنے کو کس نے جڑ سے اکھاڑ کر دیا؟ کیا وہ حضرت فاروق اعظم کے لخت جگر امام ربانی مجدد الفسانی نہیں تھے؟ اور کس نے جہانگیر کی تربیت کی تھی کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا تجھے جان دیا ایمان نہیں دیا, اگر کوئی صحابہ کو بھونکے گا تو میں اس کی گردن اتار. اس لیے یاد رکھیں حضرات, ہمیں اللہ نے جس عقیدے سے وابستہ کیا ہے اس عقیدے پر قائم رہیں, ڈاما ڈول نہ ہو. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا بولے وہ پینٹ کوٹ والا کارٹون آیا ہوا ہے, ہماری آدھی عوام اس کے پیچھے لگی ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ 17-18 سال سے تو میں جمعہ پڑھا رہا ہوں, بھائی ہم غلط دین بیان کر رہے ہیں. جب کوئی پینٹ کوٹ والا نواں شکوفہ آتا ہے سارے ادھر لگ پڑتے ہو, عمرہ کر کے آتے ہو, رفع یدین شروع کر دیتے ہو, تو تمہارے علماء جو تمہیں اتنے سال سے بتا رہے ہیں کیا وہ غلط تمہیں بتا رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں, دعا مانگا کریں اللہ ہمیں بد عقیدگی سے بچائے. نہ ہم رافضی ہیں, نہ تفسیری ہیں, نہ ناسخی ہیں, نہ خارجی ہیں, ہم سنی ہیں, سنی. اور دعا مانگے اللہ عقیدہ اہل سنت پر زندہ رکھے, عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرمائے, عقیدہ اہل سنت پر ہمارا حشر فرمائے, عقیدہ اہل سنت کے ساتھ اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے اللہ جنت میں داخلہ فرمائے. ہم علینا البلاغ. میری آپ سے